ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 6 شرمیلا چمپینزی انسانی برتری کا بت تراشنے والی ایک اور کوشش یہ تسلیم کرتی ہے کہ چوہے اور دوسرے جانور شعور تو رکھتے ہیں مگر انسانوں کے مقابلے میں وہ ذات کے شعور سے ناواقف ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ افسردگی، مسرت، بھوک یا بھرا ہوا پیٹ محسوس کریں لیکن انہیں ذات کا کوئی شعور نہیں، اور وہ اس امر سے واقف نہیں کہ جو بھوک یا افسردگی محسوس کر رہے ہیں وہ ان ہی کی مخصوص ذات سے ہی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ فکر جتنی عام ہے اتنی ہی امکانہ بھی۔ ظاہر ہے کہ جب کتا بھوک محسوس کرتا ہے تو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے لیے اٹھاتا ہے، کسی دوسرے کتے کو کھلانے کے لیے نہیں۔ کسی کتے کو ایک ایسا درخت سونگھنے دیجیے جہاں پڑوسی کے کتے نے پیشاب کیا ہو، وہ فوراً جان لے گا کہ یہ بو خود اسی کے کارورے کی ہے یا ہمسائے کے خوبصورت لیبراڈور کی یا کسی اجنبی کتے کی۔ کتے خود اپنی بو کے مقابلے میں دوسروں کی بو اور ممکنہ رقیبوں اور معشوقوں کی بو پر بہت مختلف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر اس فقرے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں اپنی ذات کا شعور نہیں؟ ایک نسبتاً زیادہ پیچیدہ مثال یہ کہتی ہے کہ شعور کے مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ انسان صرف اپنے آپ کو ایک پائیدار ذات سمجھتا ہے جس کا ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل، شاید اس لیے کہ صرف انسان ہی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے ماضی کے تجربات اور مستقبل کی منصوبہ بندی بیان ہو سکے، جبکہ دوسرے جانور ایک مستقل زمانہ حال میں رہتے ہیں۔ جب یہ لگتا بھی ہو کہ وہ ماضی کو یاد کر رہے ہیں یا مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو وہ بھی موجود محرکات اور لمحاتی تحریک کا رد عمل ہوتا ہے۔ مثلاً جب کوئی گلہری موسم سرما کے لیے اخروٹ ذخیرہ کرتی ہے تو وہ واقعتاً گزشتہ سردیوں کی بھوک یاد نہیں کر رہی ہوتی اور نہ ہی اس کے ذہن میں مستقبل کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہ بس ایک لمحاتی تحریک کے تحت عمل کرتی ہے جس کی ابتدا یا مقصد سے وہ ناواقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی نوزائیدہ گلہری جس نے ابھی ایک موسم سرما بھی نہیں گزارا ہو، جو سردیوں کی سختیوں کو یاد بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی گرمیوں میں میوے کی گری ذخیرہ کرتی ہے۔ پھر بھی یہ واضح نہیں کہ ماضی یا مستقبل کے ادارک کے لیے شعور کیوں ضروری ہے۔ یہ حقیقت کہ انسان ایسا کرنے کے لیے زبان کا سہارا لیتے ہیں، یہ کوئی ثبوت تو نہ ہوا۔ انسان تو اپنی محبت اور خوف کے اظہار کے لیے بھی زبان کا سہارا لیتے ہیں، لیکن دوسرے جانور بھی محبت اور خوف محسوس کرتے ہیں اور بے زبان انداز میں اس کا اظہار بھی۔ خود انسان بھی اکثر انہیں بیان کیے بغیر ماضی اور مستقبل کے واقعات کا ادارک رکھتا ہے۔ بالخصوص خواب کی حالت میں ہم مکمل غیر کلماتی کہانی سے آگاہ ہوتے ہیں جو بیدار ہونے پر ہم کلمات میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف تجربات نے ظاہر کیا ہے کہ چند حیوانات جس میں پرندے مثلاً طوطے اور اسکربجے شامل ہیں، منفرد واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور شعوری طور پر مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، لیکن حتمی طور پر یہ ثابت کرنا دشوار ہے کیونکہ کوئی جانور چاہے کتنے ہی پیچیدہ عمل کا مظاہرہ کیوں نہ کرے، ناقدین یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دماغی لاشعوری الگورتھم کا نتیجہ ہے، کسی ذہنی شعوری روح کا نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سویڈن کے فورووک چڑیا گھر میں سینٹینو نامی ایک نر چمپینزی کی مثال لیجیے۔ اپنے احاطے میں بوریت کم کرنے کے لیے سینٹینو نے ایک دلچسپ مشغلہ اپنا لیا، چڑیا گھر آنے والے سیاحوں کو پتھر مارنا۔ بذات خود یہ کوئی انوکھی بات نہیں، غصہ ور چمپینزی اکثر پتھر، لکڑی اور فضلہ تک پھینکتے ہیں، لیکن سینٹینو اپنے مستقبل کی حرکات کی منصوبہ بندی کرتا تھا۔ اول صبح چڑیا گھر سیاحوں کے لیے کھلنے سے بھی بہت پہلے سینٹینو پتھروں کا ایک انبار جمع کر لیتا تھا، غصے کے کسی خارجی اظہار کے بغیر۔ سیاح اور گائیڈ جلد ہی سینٹینو سے ہوشیار رہنا سیکھ گئے، بالخصوص جب وہ اپنے پتھروں کے ڈھیر کے پاس کھڑا ہوتا، یوں اس کے لیے بھی شکار ڈھونڈنا دشوار ہو گیا۔ مئی 2010 میں سینٹینو نے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی۔ الصبح وہ اپنے سونے کی جگہ تنکوں کا انبار اٹھا لیتا، انہیں احاطے کی اس دیوار کے پاس اکٹھا کر لیتا جہاں سے سیاہ چمپینزی دیکھنے آتے تھے۔ پھر اس نے پتھر چن کر ان تنکوں کے نیچے چھپا دیے۔ کوئی گھنٹے بھر بعد جب اولین سیاح آنا شروع ہو گئے تو ابتدا میں سینٹینو نے اپنا مزاج خوشگوار رکھا اور جارحیت یا اضطراب کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ جب اس کے شکار احاطے کی دیوار کے نزدیک آ گئے تو سینٹینو نے اچانک چھپائے ہوئے پتھر اٹھا لیے اور خوفزدہ انسانوں کی جانب پھینکنے شروع کر دیے جو بھاگ کر مختلف سمتوں میں پناہ لیتے۔ 2012 میں سینٹینو نے اسلحہ کی دوڑ اور تیز کر دی
اب وہ پتھر صرف تنکوں کے پیچھے ہی نہیں چھپاتا تھا بلکہ درختوں کے تنوں، عمارتی گوشوں اور ہر ممکنہ پوشیدہ جگہ پر۔ لیکن ناقدین تو سینٹنوں سے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ ہم یقین سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صبح 7 بجے جب سینٹنو ادھر ادھر پتھر چھپا رہا تھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ دوپہر میں انسانوں پر پتھراؤ میں کتنا لطف آئے گا؟ ممکن ہے کہ سینٹنو کسی لاشعوری الگورتھم کے تحت فعال ہو، ایک گلیری کے نوزائیدہ بچے کی مانند جو سردیوں کے لیے خشک میوے کی گری جمع کرتی ہے، اگرچہ اس نے کبھی سردی دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کوئی نر چمپینزی کسی دوسرے چمپینزی پر حملہ آور ہو جس نے اسے ہفتوں پہلے مارا تھا، تو وہ اپنی پرانی بے عزتی کا انتقام نہیں لے رہا، وہ محض لمحاتی غصے کا اظہار کر رہا ہے جس کا وہ سبب سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب کوئی ہتھنی اپنے بچے کو کسی شیر سے خطرے میں دیکھتی ہے تو وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈھال بن جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ اسے یہ یاد ہے کہ یہ اس کا پیارا بچہ ہے جس کی اس نے مہینوں پرورش کی، بلکہ اسے شیر سے ایک ناقابل فہم دشمنی کی بو آتی ہے۔ جب اپنے مالک کے گھر لوٹنے پر کوئی کتا خوشی سے اچھلتا ہے تو وہ اس آدمی کو یاد نہیں کر رہا جو بچپن سے اسے کھلاتا اور لپٹاتا رہا ہے، تو وہ تو ایک ناقابل بیان مسرت میں گھر گیا ہے۔ ان دعووں کو ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ در حقیقت وہ دوسرے اذہان کے مسائل کے مختلف روپ ہیں۔ کیونکہ ہم کسی ایسی الگورتھم سے واقف نہیں ہیں جس کے لیے شعور لازم ہو، تو جانور کی کوئی بھی حرکت کسی شعوری یا یادداشت یا منصوبہ بندی کے برعکس ایک بے شعور الگورتھم کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سینٹنو کے معاملے میں بھی اصل سوالات ثبوت کی فراہمی ہے۔ سینٹنو کے رویے کی سب سے بہتر توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ شعوری طور پر مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور جو متفق نہ ہوں اس کے برعکس ثبوت فراہم کریں؟ یا یہ سوچنا زیادہ بہتر ہے کہ چمپینزی کسی غیر شعوری الگورتھم کے تحت ہیں؟ شعوری تحریک پر وہ صرف ایک تحریک محسوس کرتے ہیں کہ پتھروں کو تنکے کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا جائے۔ اگر سینٹنو کو نہ ماضی یاد ہے اور نہ ہی وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود شناسی سے عاری ہیں؟ انسانوں کو ہم بہرحال اس وقت بھی خود شناس مانتے ہیں جب وہ نہ تو ماضی کو یاد کرنے میں مصروف ہیں اور نہ ہی مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوں۔ مثلاً جب کوئی انسانی ماں اپنے نونہال کو ایک مصروف سڑک پر جاتے دیکھتی ہے تو وہ ماضی یا مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنے لگتی، اس ہتھنی ماں کی مانند وہ بھی دوڑ کر اپنے بچے کو محفوظ کرتی ہے۔ اس ماں کے متعلق بھی ہم وہی کیوں نہیں کہتے جو ہم نے اس ہتھنی کے متعلق کہا تھا؟ جب ماں اپنے بچے کو آنے والے خطرے سے بچانے دوڑی تھی تو وہ شعور کے بغیر دوڑی تھی، وہ کسی لمحاتی تحریک کے زیر اثر تھی۔ اسی طرح ایک نوجوان جوڑا بہت جذباتی بوسہ بازی میں مصروف ہو، کوئی سپاہی اپنے زخمی ساتھی کو بچانے دشمن کی بھاری فائرنگ کے سامنے کود جائے، یا کسی آرٹسٹ کو تصور کیجیے جو دیوانہ وار برش استعمال کر کے کوئی شاہکار تخلیق کر رہا ہو، ان میں سے کوئی بھی رک کر ماضی یا مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ خود شناسی سے محروم تھے؟ کیا ان کے افعال اس سیاستدان سے کم تر ہیں جو اپنے ماضی کے کمالات اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں تقریر کر رہا ہو؟ چالاک گھوڑا۔ 2010 میں سائنسدانوں نے چوہوں پر ایک غیر معمولی جذباتی تجربہ کیا۔ انہوں نے چوہے کو ایک مختصر پنجرے میں بند کر دیا، پھر اس پنجرے کو ایک بڑے کمرے میں رکھ دیا جس میں ایک اور چوہے کو آزاد چھوڑ دیا۔ پنجرے میں بند چوہے نے امداد طلب سگنل بھیجے جس سے آزاد چوہے میں بے چینی اور اضطراب کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ بیشتر تجربات میں آزاد چوہے نے اپنے قیدی ساتھی کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور عموماً کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد پنجرے کا دروازہ کھول کر قیدی کو آزاد کرانے میں کامیاب رہا۔ اب محققین نے اس تجربے کو دہرایا تو اس بار کمرے میں ایک چاکلیٹ بھی رکھ دی۔ اب آزاد چوہے کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے قیدی چوہے کو آزاد کرائے یا اکیلا ہی اس چاکلیٹ سے لطف اندوز ہو۔ بہت سے چوہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ پہلے اپنے ساتھی چوہے کو آزاد کرائیں اور پھر اسے چاکلیٹ میں شریک کریں، لیکن بہت سے چوہوں نے نہایت خود غرضی کا مظاہرہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ کچھ چوہے دوسروں سے زیادہ کمینے ہوتے ہیں۔ ناقدین نے ان تجربات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ آزاد چوہوں نے قیدی چوہوں کو کسی ہمدردی کی بنا پر رہا نہیں کرایا، بلکہ محض مصیبت میں گرفتار ان تکلیف دہ گرفتاری کے سگنلوں کو روکنے کے لیے۔ یہ چوہے اپنے اندر محسوس ہونے والی ان ناخوشگوار حساسیت سے محرک ہو گئے تھے اور انہیں اس سگنل کے بند کرانے سے زیادہ کچھ عزیز نہیں تھا۔
لیکن پھر ہم انسانوں کے بارے میں بھی عین یہی بات کہہ سکتے ہیں۔ جب میں کسی فقیر کو پیسے دیتا ہوں تو کیا میں اس ناخوشگوار منظر پر رد عمل ظاہر نہیں کر رہا ہوتا جو فقیر کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا؟ کیا میں واقعی فقیر سے ہمدردی رکھتا ہوں یا محض اپنے بارے میں بہتر محسوس کرنا چاہتا ہوں؟ اصل میں ہم انسان چوہوں، کتوں، ڈولفن یا چمپینزی سے زیادہ مختلف نہیں، ان کی مانند ہم بھی کسی روح سے عاری ہیں۔ ہماری طرح ان میں بھی شعور ہوتا ہے اور جذبات و احساسات کی ایک دنیا موجود ہے۔ یقیناً ہر جانور کی اپنی مخصوص جبلی خصوصیات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی بھی اپنی مخصوص صلاحیتیں ہیں۔ ہمیں جانوروں کو بلا وجہ انسان نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے بالوں بھرے روپ ہیں۔ یہ نہ صرف بری سائنس ہے بلکہ اس سے ہمیں جانوروں کو ان کی اپنی مخصوص خصوصیات کی بنا پر سمجھنے اور برتنے کا موقع نہیں ملتا۔ 1900 کے اوائل میں ایک ذہین گھوڑا کلیور ہینس جرمنی میں نامور ہو گیا۔ جرمنی کے مختلف قصبوں اور دیہاتوں کے دورے پر ہینس نے جرمن زبان پر غیر معمولی عبور اور ریاضی سمجھنے تک کے جوہر دکھائے۔ جب یہ پوچھا جاتا کہ ہینس 4 × 3 کتنا ہے تو ہینس اپنا خود 12 مرتبہ زمین پر مارتا۔ اگر اسے یہ لکھ کر دکھایا جاتا کہ 20×11 کتنا ہوتا ہے تو ہینس ایک غیر معمولی درستگی کے ساتھ 9 مرتبہ خود مارتا۔ 1904 میں جرمن محکمہ تعلیم نے ایک ماہر نفسیات کی سربراہی میں ایک خاص سائنسی کمیشن قائم کیا کہ وہ معاملے کا جائزہ لے سکیں۔ اس کمیشن کے 13 اراکین تھے، جن میں ایک سرمکس مینیجر اور جانوروں کا ایک اور ڈاکٹر بھی شامل تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس کمال میں کوئی فریب پوشیدہ ہے، لیکن اپنی بہترین کوششوں کے باوجود وہ کوئی فراڈ یا جعل سازی نہیں ڈھونڈ سکے۔ جب ہینس کو اس کے مالک سے جدا کر کے کوئی مکمل اجنبی بھی یہ سوال پوچھتا تب بھی ہینس کے بیشتر جواب درست نکلتے۔ 1907 میں ماہر نفسیات کے آسکر فنگسٹ نے ایک اور تحقیق شروع کی جس نے بالآخر اس اسرار سے پردہ اٹھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہینس جواب کی درستگی سوال کرنے والے کی جسمانی زبان اور چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیتا تھا۔ جب ہینس سے پوچھا گیا کہ 4×3 کیا ہے تو گزشتہ تجربات سے اسے معلوم تھا کہ انسان اس سے ایک مخصوص تعداد میں خور مارنے کی توقع کر رہے ہیں۔ انسان کو بغور جائزہ لیتے ہوئے وہ خور مارنا شروع کر دیتا۔ جب ہینس صحیح تعداد کے قریب پہنچا تو انسان زیادہ پرجوش ہو جاتے اور جب ہینس درست عدد تک پہنچتا تو انسانوں کا جوش اپنی بلندی پر ہوتا۔ ہینس انسانوں کے کھڑے ہونے کے انداز اور انسانی چہرے کے تاثرات سے جواب سمجھ لیتا تھا۔ اس وقت وہ خور مارنا بند کر دیتا اور دیکھتا کہ کیسے تناؤ کی جگہ حیرت اور کہکے لے لیتے۔ ہینس سمجھ جاتا کہ اس نے درست جواب دیا ہے۔ چالاک ہینس کو اکثر مثال بنایا جاتا ہے کہ کیسے ایک انسان غلطی سے جانوروں کو انسان ہی کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ ان سے وہ غیر معمولی صلاحیتیں وابستہ کر دیتے ہیں جو ان کے بس سے باہر ہیں، جبکہ اس میں پوشیدہ سبق اس کے برعکس ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ہم عموماً جانوروں کو انسانوں جیسا سمجھ کر حیوانی شعور کا کم تخمینہ لگاتے ہیں اور دوسری مخلوقات کی انوکھی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ریاضی کا سوال ہے تو ہینس کوئی ماہر نہیں تھا، کوئی 8 سال کا بچہ بھی اس سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا، لیکن جسمانی زبان سے جذبات اور ارادوں کو سمجھ لینے میں ہینس واقعی ایک جینیس تھا۔ اگر کوئی چینی باشندہ مجھ سے مینڈرن زبان میں پوچھے کہ 4×3 کتنا ہوتا ہے تو ناممکن ہے کہ میں اس کے چہرے کے تاثرات اور جسمانی اشاروں سے اپنا پاؤں 12 مرتبہ درست طور پر زمین پر ماروں۔ چالاک ہینس کو یہ صلاحیت ودیعت تھی کیونکہ گھوڑے عموماً ایک دوسرے سے جسمانی اشاروں سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ ہینس میں غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف اپنے معاصر گھوڑوں کے جذبوں اور ارادوں کو سمجھ سکتا تھا بلکہ اجنبی انسانوں کو بھی۔ اگر جانور اتنے چالاک ہیں تو گھوڑے ہم پر زین ڈال کر ہمیں کسی تانگے سے کیوں نہیں جوت دیتے؟ چوہے ہم پر تجربات کیوں نہیں کرتے؟ اور ڈولفن ہم سے رسی کودنے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ ہومو سیپین یقیناً انوکھی صلاحیتوں کا مالک ہے جس سے وہ تمام جانوروں پر حاوی ہے۔ اب ان بلند بانگ دعووں کی تردید کے بعد کہ ہومو سیپین جانوروں کے مقابلے میں ایک بالکل الگ مقام پر فائز ہے یا انسانوں میں کوئی انوکھی بنیاد ہے، مثلاً روح یا شعور، تو اب ہم حقیقت کی سطح پر اتر کر ان جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں جن سے ہماری اسپیشی کو برتری حاصل ہے۔ زیادہ تر تحقیقات نے اوزاروں کی ایجاد اور ذہانت کو انسانی برتری میں خاص اہمیت دی ہے۔ گو دوسرے جانور بھی اوزار بناتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس میدان میں واضح سبقت رکھتے ہیں، لیکن ذہانت کے مقابلے میں فرق اتنا واضح نہیں۔ ذہانت کی پیمائش اور تعریف کے تعین پر ایک پوری صنعت معمور ہے۔
لیکن ابھی یہ کسی اتفاق رائے سے بہت دور ہے۔ خوش قسمتی سے ہمیں وادئی پرکھار میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چاہے ہم ذہانت کی کوئی بھی تعریف کریں، یہ تو بہت واضح ہے کہ صرف ذہانت اور اوزاروں کی تیاری سے ہی ہومو سیپین پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ ذہانت کی بیشتر تعریفوں کے مطابق 10 لاکھ سال پہلے بھی سیپین اس کرۂ ارض کا سب سے ذہین اور سب سے ماہر اوزار بنانے والا جانور تھا، لیکن پھر بھی وہ غیر اہم مخلوق ہی رہا جو اپنے ماحول پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ ذہانت اور اوزاروں کے باوجود کچھ کمی باقی تھی۔ شاید انسان کسی تیسرے جز کی بنا پر سیارے پر حاوی نہ ہوئے ہیں، بلکہ بلند تر ذہانت کے ارتقاء اور مزید بہتر اوزار بنانے کا ہنر سیکھنے کی وجہ سے۔ لیکن تاریخی ریکارڈ دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ انفرادی انسانوں اور ذہانت و اوزار سازی کی ہنرمندی کا ہومو سیپین کی عمومی طاقت سے کوئی براہ راست ربط نظر نہیں آتا۔ 20,000 سال پہلے کا سیپین آج کے ایک عام سیپین سے غالباً زیادہ ذہین اور بہتر اوزار بنانے کے قابل تھا۔ جدید مدارس اور آجر وقتاً فوقتاً ہماری استعداد کا امتحان لیتے رہتے ہیں، لیکن ہم کتنی بھی خراب کارکردگی دکھائیں، رفاعی ریاست بہرحال ہماری بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے۔ پتھر کے زمانے میں فطری چناؤ کا قانون آپ کو روزانہ ہر لمحے ایک امتحان میں مبتلا رکھتا۔ اگر آپ ان لاتعداد امتحانوں میں سے کسی میں بھی ناکام رہ جاتے تو آپ قبل از وقت کوچ کی تیاریاں کر رہے ہوتے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پتھر کے زمانے کے آباء کی ہتھیار سازی، بہتر ذہانت اور بیدار حسیات کے باوجود نوع انسان 20,000 سال پہلے آج کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ ان 20,000 سالوں میں انسان عظیم البحثہ مہمت جانوروں کا بھالوں سے شکار کر کے خلائی جہازوں کے ذریعے نظام شمسی کو کھوج رہا ہے۔ اس میں ہاتھوں کی زیادہ ہنرمندی یا دماغوں کے پھیلاؤ کا کوئی حصہ نہیں۔ آج دماغ تو دراصل پہلے سے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ دنیا پر ہمارے غلبے کا اہم ترین عنصر انسانوں میں ایک دوسرے سے رابطے کی صلاحیت کا پیدا ہونا ہے۔ آج انسان اس لیے سیارے پر مکمل طور پر حاوی نہیں کہ ایک انفرادی شخص کسی انفرادی چمپینزی یا بھیڑیے سے زیادہ ذہین یا ہنرمند ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہومو سیپین زمین پر وہ واحد اسپیشی ہے جو بڑی تعداد میں لچک کے ساتھ باہمی تعاون کا اہل ہے۔ ظاہر ہے کہ ذہانت اور اوزار سازی بھی بہت اہم عناصر تھے، لیکن اگر انسان لچک کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں باہمی اشتراک نہ سیکھ لیتے تو ہمارے تباہ ذہن اور ہنرمند ہاتھ آج بھی یورینیم کے جوہر کے بجائے چمچماک کے پتھر توڑ رہے ہوتے۔ اگر باہمی تعاون ہی وہ کلید ہے تو پھر چیونٹیوں اور مکھیوں نے جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں ہمیں پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہ تو ہم سے کروڑوں برس پہلے ہی باہمی تعاون کا فن سیکھ چکے تھے، کیونکہ ان کے تعاون میں لچک کا فقدان ہے۔ مکھیاں بہت نفاست سے تعاون کرتی ہیں، لیکن وہ رات بھر میں اپنا مکمل سماجی نظام بدل دینے پر قادر نہیں۔ مثلاً اگر کسی چھتے کو کوئی نئی راہ دکھائی دے یا نیا خطرہ نظر آئے تو مکھیاں اس بات پر قادر نہیں کہ ملکہ کو تہہ تیگ کر کے نئی مملکت قائم کریں۔ سماجی پستانیاں مثلاً ہاتھی اور چمپینزی مکھیوں سے زیادہ لچکدار انداز میں تعاون کرتے ہیں، لیکن وہ ایک مختصر تعداد میں دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ یہ رویہ رکھ پاتے ہیں۔ ان کا تعاون ذاتی واقفیت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر میں ایک چمپینزی ہوں اور آپ بھی ایک چمپینزی ہیں اور میں آپ سے تعاون کرنا چاہوں تو میرے لیے آپ سے ذاتی واقفیت ضروری ہے۔ آپ کس قسم کے چمپینزی ہیں؟ کیا آپ ایک اچھے چمپینزی ہیں یا آپ ایک شیطان صفت چمپینزی ہیں؟ اگر میں آپ کو جانتا نہیں تو تعاون کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارے موجودہ علم کے مطابق صرف انسان ہی بہت لچکدار انداز میں ان گنت اجنبیوں سے تعاون کر سکتے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر ہماری حاکمیت کا راز کسی ابدی روح یا انوکھے شعور کے بجائے اس کی صلاحیت کی موجودگی ہے۔ لانگ لیو ریولوشن، انقلاب زندہ باد۔ تاریخ ہمیں بڑے پیمانے پر تعاون کے اہم شواہد فراہم کرتی ہے۔ فتح ہمیشہ ان کے حصے میں آئی جنہوں نے بہتر باہمی تعاون کیا، نہ صرف ہومو سیپین اور دوسرے حیوانات کے درمیان جنگ میں، بلکہ خود مختلف انسانی گروہوں کے درمیان اختلاف میں بھی۔ روم نے یونان اس لیے نہیں فتح کر لیا کہ رومن کے دماغ زیادہ بڑے تھے یا وہ اوزار بنانے کا بہتر ہنر جانتے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے زیادہ منظم انداز میں تعاون کیا۔ تمام تاریخ نظم و ضبط کی پابند فوجوں نے غیر منظم افواج پر فتح پائی ہے۔ متحد امراء نے غیر منظم عوام کو تابع کیا ہے۔ مثلاً 1914 میں 30 لاکھ روسی امراء، افسران اور تاجر 18 کروڑ کسانوں اور مزدوروں پر حاکم تھے۔ روسی اشرافیہ جانتی تھی کہ اپنے مشترکہ مفادات کے لیے کیسے تعاون کرنا ہے، جبکہ 18 کروڑ عوام مؤثر تحریک چلانے کے لیے نااہل تھی۔ بلکہ اشرافیہ کی خاص حکمت عملی اس بات پر مرکوز تھی کہ پستی میں گرے 18 کروڑ افراد کبھی تعاون کرنا نہ سیکھ پائیں۔
انقلاب لانے کے لیے تعداد کبھی کافی نہیں ہوتی۔ انقلاب عموماً احتجاجیوں کے چھوٹے گروہی نیٹ ورک سے آتا ہے، عوام کی بڑی تعداد سے نہیں۔ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ مت پوچھئے کہ میرے نظریات کی کتنے لوگ تائید کرتے ہیں، بلکہ یہ پوچھئے کہ میرے حامیوں میں سے کتنے مؤثر تعاون پر قادر ہیں۔ روسی انقلاب اس وقت برپا نہیں ہوا جب 18 کروڑ عوام زار روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے، بلکہ جب مٹھی بھر کمیونسٹ درست وقت پر درست جگہ اکٹھے ہو گئے۔ 1917 میں جبکہ روس کا اعلیٰ اور درمیانی طبقہ کم از کم 30 لاکھ نفوس پر مشتمل تھا، اس وقت کمیونسٹ پارٹی کے صرف 30,000 اراکین تھے۔ پھر بھی کمیونسٹ اس وسیع روسی سلطنت پر قابض ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ مؤثر انداز میں منظم کیا تھا۔ جب روس میں اقتدار زار کے ضعیف ہاتھوں سے کرنسکی حکومت کے اتنے ہی کمزور ہاتھوں میں منتقل ہوا تو کمیونسٹوں نے اس پر پل بھر میں قبضہ کر لیا۔ طاقت کی لگام اس مضبوطی سے تھام لی جیسے کوئی بلڈاگ کسی ہڈی پر اپنے جبڑے کو سخت کر دے۔ کمیونسٹوں نے اپنی گرفت 1980 کے اواخر تک نرم نہیں کی۔ مؤثر تنظیم نے انہیں 8 طویل دہائیوں تک حکمران رکھا اور بالآخر وہ ناقص تنظیم کی وجہ سے پسپا ہوئے۔ 21 دسمبر 1999 کو نیکولائی چاؤشسکو نے رومانیہ کا ڈکٹیٹر بخارسٹ کے وسط میں اپنے حامیوں کا ایک بڑا جلسہ کیا۔ گزشتہ چند ماہ میں سوویت یونین نے مشرقی یورپ کی کمیونسٹ حکومتوں کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ دیواریں برلن گر چکی تھی۔ پولینڈ، مشرقی جرمنی، ہنگری، بلغاریہ اور چیکوسلواکیہ میں انقلاب آ چکے تھے۔ چاؤشسکو، جو رومانیہ پر 1965 سے حکمران تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ اس سونامی کو برداشت کر لے گا، اگرچہ 17 دسمبر کو ہی رومانیہ کے شہر ٹیمیسوارا میں اس کے اقتدار کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ اس کو دبانے کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ چاؤشسکو نے بخارسٹ میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا تاکہ اہلیان رومانیہ اور باقی دنیا پر یہ ثابت کر سکے کہ آبادی کی اکثریت اب بھی اس سے محبت کرتی ہے یا کم از کم اس سے خوفزدہ ہے۔ سالخوردہ پارٹی انتظامیہ نے 80 لاکھ افراد لا کر شہر کا مرکزی چوراہا بھر دیا۔ رومانیہ کے تمام شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ سب کام کاج ترک کر کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں۔ اس بظاہر پرجوش ہجوم کے سامنے چاؤشسکو چوراہے کی اس بالکونی میں نمودار ہوا جہاں وہ پہلے بھی گزشتہ دہائیوں میں درجنوں بار تقریر کر چکا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کی بیوی ایلینا، پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں اور محافظین کا ایک گروہ تھا۔ چاؤشسکو نے اپنی مخصوص فرسودہ تقریر شروع کر دی۔ 8 منٹ تک اس نے رومانیہ میں سوشلزم کی مداح کے گیت گائے۔ مجمع کی خودکار تالیوں سے وہ بہت مسرور نظر آتا تھا، لیکن پھر کچھ غلط ہو گیا۔ آپ یوٹیوب پر خود اسے دیکھ سکتے ہیں۔ چاؤشسکو کی آخری تقریر تلاش کر کے تاریخ کو محرک دیکھیے۔ یوٹیوب کا ٹکڑا دکھاتا ہے کہ چاؤشسکو ایک طویل فقرے کا آغاز کرتا ہے: میں بخارسٹ کے اس عظیم اجتماع کے لیے اس کا ارادہ کرنے والوں اور اس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک سمجھتے، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی، غیر یقینی میں گرفتار تھیں۔ اس نے اپنا فقرہ مکمل نہیں کیا۔ اس لمحے کے ایک حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دنیا کیسے ختم ہو گئی۔ مجمع میں کسی ایک نے اس پر فقرہ کسا۔ آج لوگ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ پہلا شخص کون تھا جس نے آواز کسنے کی جرأت کی تھی۔ پھر کسی اور شخص نے بھی آواز اٹھائی، پھر کسی ایک اور نے، پھر اور نے، اور چند لمحات میں پورا مجمع سیٹیاں بجا رہا تھا، توہین آمیز کلمات بول رہا تھا اور چیخ رہا تھا: ٹیمیسوارا، ٹیمیسوارا! ٹی وی پر یہ سب براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ آبادی کا 3/4 حصہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ بدنام خفیہ پولیس سیکریٹریٹ نے نشریات کو فوراً بند کرنے کا حکم دیا، لیکن ٹی وی کے عملے نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کیمرہ مین نے کیمرے کا رخ آسمان کی جانب کر دیا تاکہ ناظرین بالکونی میں کمیونسٹ رہنما کی افراتفری نہ دیکھ سکیں، لیکن صداقارہ کی نشریات جاری رہیں۔ تمام رومانیہ نے مجمع کو آوازیں کستے سنا جبکہ چاؤشسکو چیختا رہا: ہیلو، ہیلو، ہیلو! جیسے مائک میں کوئی خرابی ہو۔ اس کی بیوی ایلینا مجمع پر برس پڑی: خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ! یہاں تک کہ چاؤشسکو اس کی جانب مڑا اور چیخا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ سب براہ راست نشر ہو رہا تھا۔ پھر چاؤشسکو نے چوراہے میں جمع افراد سے درخواست کی: کامریڈ، برائے مہربانی خاموش ہو جائیے۔ کامریڈوں! لیکن کامریڈ خاموش ہونے پر راضی نہیں تھے۔ کمیونسٹ رومانیہ اس وقت ختم ہوگی جب چوراہے میں موجود 80,000 افراد کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بالکونی میں اس فر کی ٹوپی پہنے اس بوڑھے شخص سے زیادہ طاقتور ہیں۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ یہ نظام ختم ہو گیا، بلکہ یہ کہ اتنی دہائیوں تک باقی رہا۔ انقلاب اتنے ناپید کیوں ہیں؟
اکثر عوام صدیوں تک تالیاں بجانے اور مسرت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ وہ سب کرنے پر آمادہ جس کا انہیں بالکونی سے حکم دیا جائے، جس کا کم از کم نظریاتی طور پر وہ کسی بھی وقت آگے بڑھ کر اس کے بخیے ادھیڑ سکتے ہیں۔ چاؤشسکو اور اس کے ساتھیوں نے رومانیہ کے 2 کروڑ عوام پر 40 سال تک 3 بنیادی وجوہات سے حکومت کی۔ اول تو یہ کہ انہوں نے وفادار کمیونسٹ اراکین کو تعاون کے تمام سلسلوں میں فائز کیا، مثلاً فوج، ٹریڈ یونین اور کھیلوں کے اداروں تک۔ دوسرے، انہوں نے کبھی بھی ایسے مد مقابل ادارے کو قائم نہیں ہونے دیا جو سیاسی، اقتصادی یا سماجی کمیونسٹ مخالف تعاون کی بنیاد بن سکے۔ تیسرے، انہوں نے سوویت یونین اور مشرقی یورپ کی کمیونسٹ پارٹیوں سے رشتہ استوار رکھا۔ کبھی کبھار کے اختلاف کے باوجود یہ پارٹیاں ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی کمک تک کو پہنچی، یا کم از کم یہ یقینی بناتی کہ کوئی خارجی اس سوشلسٹ جنت میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ ان اسباب کے کارکن حاکم اشرافیہ کی تمام سختیوں اور جبر کے باوجود رومانیہ کے 2 کروڑ عوام کوئی مؤثر مخالفت پیدا نہ کر سکے۔ چاؤشسکو کا اقتدار اس وقت ختم ہوا جب یہ تینوں بنیادیں تحلیل ہو گئیں۔ 1980 کے اواخر میں سوویت یونین نے سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا اور حکومتیں کاغذی دیوار کی مانند طے ہونے لگیں۔ دسمبر 1999 تک چاؤشسکو کسی بیرونی امداد کی توقع نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس کے متضاد قریبی ممالک میں انقلاب نے مقامی مخالفت کا حوصلہ بلند کر دیا۔ کمیونسٹ پارٹی خود بھی مخالف کیمپوں میں تقسیم ہونے لگی۔ معتدل افراد چاؤشسکو سے لاتعلقی اختیار کرنے لگے اور بہت دیر ہو جانے کے خوف سے اصلاحات نافذ کرنے لگے۔ بخارسٹ مظاہرے کا انتظام کر کے اور اسے ٹی وی پر براہ راست نشر کر کے چاؤشسکو نے گویا انقلابیوں کو سنہری موقع فراہم کر دیا کہ وہ اپنی طاقت کا اندازہ کر کے اس کے خلاف جمع ہو سکیں۔ ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے سے زیادہ بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا انقلاب پھیلانے کا؟ لیکن جب بالکونی میں اناڑی منتظم کے ہاتھوں سے طاقت پھسل رہی تھی تو چوراہے میں جمع عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑی تعداد میں اور بہت پرجوش تھے، لیکن وہ اس امر سے ناواقف تھے کہ خود کو کیسے منظم کریں۔ لہٰذا بالکل 1917 کی مانند دوبارہ طاقت سیاسی کرداروں کے چھوٹے گروہوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جن کا واحد سرمایہ ان کی تنظیمی موجودگی تھا۔ رومانیہ کا انقلاب خود ساختہ قومی تحفظ پارٹی نے چرا لیا۔ اس پارٹی کا احتجاج کرتے ہوئے عوام سے کوئی باقاعدہ رشتہ نہیں تھا۔ اس میں درمیانی اہمیت کے پارٹی اہلکار بھرے تھے اور اس کی سربراہی ایان الیاسکو کر رہا تھا۔ وہ سابقہ کمیونسٹ پارٹی کا مرکزی کمیٹی کارکن اور کسی زمانے میں اس کی ذرائع ابلاغ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ الیاسکو اور اس کے کامریڈ قومی تحفظ فرنٹ میں چولہا بدل کر اب جمہوریت پسند رہنما بن گئے۔ جہاں موقع ملتا وہ یہی ابلاغ کرتے کہ وہ انقلاب کے رہنما ہیں۔ پھر اپنے طویل تجربے اور روابط کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا اور اس کے وسائل سے اپنی جیبیں بھرنے لگے۔ کمیونسٹ رومانیہ میں ہر چیز ریاست کی ملکیت تھی۔ جمہوری رومانیہ میں جلد ہی یہ احساس ذاتی ملکیت ہو گئے۔ سابقہ کمیونسٹوں کے ہاتھوں انہیں کوڑیوں کے مول فروخت کر دیا گیا۔ صرف یہی لوگ بدلتے حالات کا ادارک رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی حوث پوری کرنے میں مددگار ہوئے۔ حکومتی کمپنیاں جو اساسی ڈھانچے اور قدرتی وسائل کی ذمہ دار تھیں، وہ کمیونسٹ پارٹی کے سابقہ اہلکاروں کو بے موسم مصنوعات کے نرخ پر فروخت کر دی گئیں، جبکہ پارٹی کے عام کارکنوں نے اپارٹمنٹ اور گھر کوڑیوں کے مول خریدے۔ ایان الیاسکو رومانیہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ جب اس کے ساتھی وزیر، اراکین پارلیمنٹ، بینک ڈائریکٹر اور لاکھ پتی بن گئے، رومانیہ کا نیا حکمران طبقہ جو آج بھی اس پر حاکم ہے، وہ زیادہ تر سابقہ کمیونسٹوں اور ان کے خاندان کے افراد پر مشتمل ہے۔ عوام جنہیں تیمیسوارا اور بخارسٹ میں اپنی جان کا خطرہ مول لیا، ان کے حصے میں بچے ہوئے ٹکڑے آئے، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ باہمی تعاون کیسے کریں اور ایک مؤثر تنظیم کیسے بنائیں جو ان کے مفادات کا خیال رکھ سکے۔ 2011 میں مصری انقلاب کا بھی یہی اشر ہوا۔ 1999 میں ٹی وی نے جو کردار ادا کیا تھا، وہی 2011 میں فیس بک اور ٹویٹر نے ادا کیا۔ نئے میڈیا نے عوام کو اپنی تحریک منظم کرنے میں مدد دی، لہٰذا ہزاروں افراد صحیح موقع پر سڑکوں اور چوراہوں پر نکل آئے اور حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ لیکن 1 لاکھ افراد کو تحریر چوراہے پر جمع کر لینا اور بات ہے، لیکن سیاسی مشینری پر گرفت مضبوط کرنا، مناسب ہاتھوں سے مناسب عقبی کمروں میں مصافحہ کر کے مؤثر انداز میں ملک چلانا ایک دوسرا معاملہ ہے۔ لہٰذا جب مبارک حکومت سے دستبردار ہوا تو مظاہرین اس خلا کو پورا نہیں کر سکے۔ مصر میں صرف 2 ادارے اتنے منظم ہیں کہ وہ ملک پر حکومت کر سکیں، فوج اور اسلامی بردرہڈ۔ لہٰذا پہلے یہ انقلابی اسلامی بردرہڈ کے ہاتھوں میں رہا، پھر فوج کے۔
رومانیہ کے سابقہ کمیونسٹ اور مصری جرنیل نہ اپنے جابر حکمرانوں سے زیادہ ذہین اور پرتھیلے تھے اور نہ ہی قاہرہ اور بخارسٹ کے مظاہرین سے، انہیں بس لچکدار تعاون کا فائدہ حاصل تھا۔ مجمع کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ تعاون کیا اور اپنی ذات میں مست مبارک اور چاوشسکو سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا۔ بیانڈ سیکس اینڈ وائلنس، جنس اور تشدد سے آگے، اگر سیپین دنیا پر اس لیے حاکم ہیں کہ صرف وہ ہی بڑی تعداد میں لچک اور تعاون کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو یہ انسانوں کے تقدس پر ہمارے ایمان کی تذلیل ہے۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہم بہت خاص ہیں اور ہر قسم کی رعایت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر ہم اپنی اسپیشی کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے آرام اور دیوار چین تعمیر کیے، ہم نے جور اور ڈی این اے کے سالمے بیان کیے، ہم قطب جنوبی اور چاند تک گئے۔ اگر یہ کارنامے کسی ایسے انوکھے جزو کی وجہ سے ہوتے جو انفرادی انسانوں میں موجود ہیں، مثلا کوئی روح، تب تو انسانی زندگی کے تقدس کا جواز بنتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کارنامے بڑے پیمانے پر تعاون کا نتیجہ ہیں تو یہ واضح نہیں کہ پھر ہم مقدس منفرد مخلوق کیسے قرار پا سکتے ہیں۔ ایک شہد کے چھتے میں کسی ایک منفرد تتلی سے کہیں زیادہ طاقت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ مطلب تو نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ لہٰذا ایک مکھی تتلی سے زیادہ مقدس ہوگی۔ رومانیہ کی کمیونسٹ پارٹی نے رومانیہ کی منتشر آبادی پر کامیابی سے حکومت کی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک پارٹی رکن کی زندگی ایک عام شہری سے زیادہ مقدس ہے؟ انسان چمپینزیوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان چاند پر خلائی جہاز بھیجتے ہیں، جبکہ چمپینزی چڑیا گھر کے شائقین پر پتھر برساتے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان بہتر مخلوق ہے؟ خیر، ممکن ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسانوں میں تعاون کی صلاحیت پیدا کیسے ہوئی۔ صرف انسان ہی ایسے بڑے پیچیدہ سماجی نظام کی تعمیر میں کامیاب رہے۔ بیشتر سماجی پستانیاں مثلا چمپینزی، بھیڑیے اور ڈولفن میں سماجی تعاون قریبی نسبت پر منحصر ہوتا ہے۔ عام چمپینزی صرف اس وقت مل کر شکار پر جاتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے خوب واقف ہوں اور ایک طبقاتی سماجی نظام قائم ہو چکا ہو، لہذا چمپینزی بہت سا وقت سماجی روابط اور طاقت کی جدوجہد میں گزارتے ہیں۔ جب اجنبی چمپینزی ملتے ہیں تو وہ عموماً تعاون نہیں کر پاتے، بلکہ ایک دوسرے پر چینختے چلاتے ہیں، لڑتے ہیں یا جتنی جلدی ممکن ہو بھاگ جاتے ہیں۔ جبکہ بوزنو چمپینزیوں میں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ یہاں جوڑے تناؤ کے خاتمے اور بہتر سماجی تعلقات کے لیے جنس کا سہارا لیتے ہیں، لہٰذا کوئی حیرت نہیں کہ ان میں ہم جنس پرستی عام ہے۔ جب دو اجنبی بوزنو گروہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ابتدا میں وہ صرف خوف اور جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سارا جنگل چینخ و پکار سے گونجنے لگتا ہے، لیکن جلد ہی ایک گروہ کی مادہ بوزنو وسطی غیر قابض زمین کو عبور کرتی ہے اور ان اجنبیوں کو جنگ کے بجائے دعوت مباحثت دیتی ہے۔ عموماً یہ دعوت قبولیت حاصل کرتی ہے۔ یوں جلد ہی اس ممکنہ میدان جنگ میں بوزنو ہر ممکنہ آنکھ سے جفتی میں مصروف نظر آتے ہیں، جس میں درختوں سے الٹے لٹک کر مباحثت بھی شامل ہے۔ سیپین تعاون کی ان عملداریوں سے خوب واقف ہیں۔ کبھی تو وہ عام چمپینزیوں کی مانند طبقاتی قوتیں قائم کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرے مواقع پر وہ بوزنوں کی مانند جنس کے سہارے سماجی رشتے قائم کرتے ہیں۔ لہٰذا ذاتی تعلقات، چاہے ان کی بنیاد جنس ہو یا جفتی، بڑے پیمانے پر تعاون کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ آپ یونان کے اقتصادی بحران کو سیاستدانوں اور جرمن بینکروں کے درمیان مباحثت سے حل نہیں کر سکتے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ سیپین 150 سے زیادہ افراد سے قریبی تعلق قائم نہیں رکھ پاتے، چاہے وہ مخالفانہ ہو یا موافقانہ۔ بڑے پیمانے پر انسانوں کو تعاون پر جو چیز آمادہ کرے وہ ذاتی تعلق تو بہرحال نہیں ہے۔ نفسیات دانوں، ماہرین سماجیات و اقتصادیات اور دوسروں کے لیے یہ بری خبر ہے جو انسانی معاشروں کو تجربہ گاؤں میں تجربات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ تجربات کی بیشتر اکثریت انتظامی اور اقتصادی دونوں وجوہات کی بنا پر افراد کے چھوٹے گروہوں پر مبنی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے گروہوں کے نتائج سے ایک بڑے معاشرے کی پیچیدگیوں کو سمجھنا دشوار ہے۔ 10 کروڑ عوام کی ایک قوم محض چند سو افراد کے کسی گروہ سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ مثلاً الٹیمیٹم نامی کھیل کی مثال لیجیے، رویوں کی اقتصادیات کے بہت مشہور تجربات میں سے ایک۔ یہ تجربہ عموماً 2 افراد پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کو $100 ملتے ہیں جسے وہ لازماً اپنے اور دوسرے شریک کے درمیان جس طرح چاہے تقسیم کرتا ہے، چاہے وہ خود ہی پورا رکھ لے، 2 برابر کے نصف میں تقسیم کرے، یا چاہے تو پورا دوسرے فریق کو بخش دے۔ جبکہ دوسرے فریق کے پاس 2 امکانات ہیں، مجوزہ تقسیم کو قبول کر لے یا اسے مسترد کر دے۔ اگر تقسیم کو مسترد کر دے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا،
کلاسیکل اقتصادی نظریے انسانوں کو جمع تفریق کی عقلی مشین بیان کرتے ہیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ بیشتر افراد $99 خود رکھ لیں گے اور دوسرے کو $1 پیش کریں گے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوسرا فرد یہ $1 قبول کر لے گا۔ اگر کسی عاقل انسان کو $1 پیش کیا جا رہا ہے تو وہ ضرور اسے قبول کر لے گا۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ دوسرے کے پاس $99 جا رہے ہیں؟ ان کلاسیکل ماہرین اقتصادیات نے غالباً کبھی اپنی تجربہ گاؤں اور لیکچر ہال سے باہر اصل دنیا میں قدم نہیں رکھا۔ اس الٹیمیٹم کھیل میں شریک بیشتر افراد بہت چھوٹی تقسیم کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اسے غیر منصفانہ سمجھتے ہیں۔ وہ احمق نظر آنے پر $1 کا نقصان ہونا برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ اصل دنیا اس طرح کام کرتی ہے، تو بہت کم ہی افراد اس معمولی تقسیم کو پیش کرتے ہیں۔ زیادہ تر افراد کو رقم برابر کے حصوں میں تقسیم کرنی ہوتی ہے یا اپنے آپ کو بہت معمولی فائدہ دینا ہوتا ہے اور دوسرے شریک کو $30 یا $40۔ اس الٹیمیٹم کھیل نے کلاسیکل اقتصادی نظریات کو پسپا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور گزشتہ چند دہائیوں کی سب سے اہم اقتصادی دریافت کو قائم کرنے میں مدد دی۔ سیپین غیر جذباتی ریاضی کی منطق کی مانند نہیں سوچتے بلکہ وہ ایک گرم جوش سماجی منطق پر عمل کرتے ہیں۔ ہم جذبات کے غلام ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ جذبات پیچیدہ الگوریدم ہیں جو قدیم شکاری متلاشی گروہوں کے سماجی نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر 30,000 سال پہلے میں نے ایک جنگلی مرغ پکڑنے میں آپ کی مدد کی تھی اور اگر وہ ساری مرغی آپ نے خود رکھ لی اور مجھے محض اس کے پروں کا ایک حصہ دیا، تو میں نے اپنے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کچھ نہ ملنے سے تو یہ ٹکڑا ہی بہتر ہے، بلکہ میری ارتقائی الگوریدم فعال ہوئی۔ میرے خون میں ایڈرینالین اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون دوڑنے لگے، میرے خون میں ابال پیدا ہوا، میں نے اپنے پاؤں پٹکے اور حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ ایک مختصر مدت کے لیے شاید مجھے بھوکا رہنا پڑا ہو اور ممکن ہے کہ ایک آدھ تھپڑ بھی برداشت کرنا پڑا ہو، لیکن طویل المیعاد میں یہ میرے لیے کرامت ثابت ہوا کیونکہ اب آپ دوسری بار مجھے دھوکہ دینے سے پہلے دوبارہ سوچیں گے۔ ہم یہ ناموافق تقسیم اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ جن لوگوں نے یہ تقسیم خاموشی سے برداشت کر لی تھی وہ پتھر کے زمانے میں زندہ نہیں رہ سکے تھے۔ عصری شکاری متلاشی گروہوں کے مطالعے سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے۔ زیادہ تر گروہ خاصے فراغ دل ہیں۔ جب کوئی شکاری ایک موٹا ہرن شکار کر کے کیمپ میں واپس لاتا ہے تو سب کو ایک حصہ ملتا ہے۔ یہی چمپینزیوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ جب کوئی چمپینزی کسی سور کے بچے کا شکار کرتا ہے تو گروہ کے باقی اراکین ہاتھ پھیلا کر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور عموماً انہیں ایک ٹکڑا مل جاتا ہے۔ ایک اور حالیہ تجربے میں عقل مند حیوانات کے ماہر فرانسس ڈیووال نے 2 کپوچن بندروں کو برابر کے پنجروں میں بند کر دیا تھا، ایسا کہ دونوں ایک دوسرے کی حرکات کو دیکھ سکیں۔ ڈیووال اور اس کے ساتھیوں نے دونوں پنجروں میں چھوٹے پتھر رکھ دیے اور بندروں کو یہ تربیت دی کہ وہ انہیں یہ پتھر اٹھا کر دیا کریں۔ جب کوئی بندر یہ پتھر اٹھا کر دیتا تھا تو اسے یہ انعام میں غذا ملتی تھی۔ ابتدا میں یہ انعام کھیرے کی شکل میں تھا۔ دونوں بندر اس سے بہت خوش تھے اور بخوشی اپنا کھیرا کھا لیتے۔ چند مرتبہ کے بعد ڈیووال تجربے کے اگلے مرحلے میں داخل ہوا۔ اس بار جب پہلے بندر نے پتھر دیا تو اسے جواب میں ایک انگور دیا گیا۔ انگور کھیرے سے کہیں زیادہ مزیدار ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بندر نے جب پتھر پکڑائے اسے انعام میں کھیرا ہی ملا۔ یہ دوسرا بندر جو پہلے اپنے کھیرے سے بہت مطمئن ہوا کرتا تھا، وہ بہت غصے میں آ گیا۔ وہ کھیرا لے کر چند لمحے بہت حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے غصے سے وہی کھیرا سائنسدانوں کو دے مارا اور خوب ادھم مچانے لگا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا۔ یہ تجربہ جو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور الٹیمیٹم کھیل نے بہت سے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ عاقل حیوانات میں ایک فطری اخلاق پایا جاتا ہے اور انصاف ایک عالمگیر ابدی صفت ہے۔ لوگ فطری طور پر مساوات پسند ہیں اور غیر منصفانہ معاشرے کبھی غیر اطمینان اور آزردگی کی وجہ سے پھل پھول نہیں سکتے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ نظریات چمپینزی، کپوچن بندروں اور شکاری متلاشیوں کے مختصر گروہوں تک تو ٹھیک ہیں۔ جب آپ انہیں افراد کے مختصر گروہوں پر آزمائیں تو یہ تجربہ گاؤں میں بھی یہ درست ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب آپ انسانوں کے بڑے گروہوں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو بالکل مختلف حقائق نظر آتے ہیں۔ بیشتر انسانی مملکتیں اور سلطنتیں غیر منصفانہ تھیں، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سی حیرت انگیز حد تک مؤثر اور مربوط تھیں۔ قدیم مصر میں فرعین وسیع آرام دہ ٹھنڈے محلات میں استراحت کرتے تھے، جواہرات لگے لباس اور نقرئی جوتے پہنتے، جہاں خوبصورت خادمائیں ان کے منہ میں میٹھے انگور کے دانے ڈال رہی ہوتی تھیں۔ کھلی کھڑکیوں سے وہ میدانوں میں چیتڑوں میں لپٹے بے رحم سورج تلے کسانوں کو مشقت کرتے دیکھتے، اور کتنا خوش نصیب ہوتا وہ کسان جسے سارے دن کی مشقت کے اختتام پر ایک کھیرا نصیب ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کسان شاذ ہی بغاوت کرتے۔
1740 میں پروشیا موجودہ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوئم نے سائلیسیا موجودہ پولینڈ پر حملہ کر کے خونی جنگوں کے ایک سلسلے کا آغاز کیا، جس کی بدولت اسے ایک عظیم فریڈرک کا خطاب ملا۔ اس نے پروشیا کو ایک عظیم طاقت بنا دیا، جبکہ لاکھوں افراد مفلس، معذور یا ہلاک ہو گئے۔ فریڈرک کے بیشتر سپاہی بدقسمتی کے مارے بھرتی ہوئے، جو آئینی نظم و ضبط اور خوفناک ضابطوں کے تابع تھے، تو کوئی حیرت نہیں کہ یہ سپاہی اپنے سپہ سالار سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے۔ جب فریڈرک حملے کی تیاری میں اپنی افواج کو جمع ہوتے دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنے ایک جرنیل سے وہی کہا جو اسے سب سے زیادہ واضح نظر آیا: ہم یہاں کامل تحفظ میں کھڑے ہیں، 60,000 افراد کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے دشمن ہیں اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ہم سے بہتر مسلح یا زیادہ طاقتور نہ ہو، پھر بھی وہ ہماری موجودگی سے لرز رہے ہیں، جبکہ ہمیں ان سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فریڈرک یقیناً انہیں بلا خوف دیکھ سکتا تھا۔ آنے والے برسوں میں ان تمام سختیوں کے باوجود ان 60,000 فوجیوں میں سے کسی نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کی، بلکہ ان میں سے بہت سے فوجیوں نے بہت بہادری سے اس کی خدمت کی، خود اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں، بلکہ اکثر قربان بھی ہوئے۔ تو جو رویے ہم الٹیمیٹم نامی کھیل اور کپوچن بندروں پر تجربات سے توقع کر سکتے تھے، یہ مصری سپاہی اور پروشین فوجی اس سے اتنا مختلف رویہ کیوں دکھا رہے تھے؟ کیونکہ افراد کا بڑا اجتماع چھوٹے گروہوں سے بہت مختصر رویہ رکھتا ہے۔ اگر سائنسدان اس الٹیمیٹم تجربے کو 10 لاکھ افراد کے 2 گروہوں پر آزمائیں جنہیں $100 بلین تقسیم کرنے ہوں تو وہ کیا دیکھیں گے؟ وہ یقیناً بہت حیرت انگیز اور دلچسپ عملیات دیکھتے۔ مثلاً کیونکہ یہ 10 لاکھ افراد مشترکہ فیصلے تو نہیں کر پاتے، تو ہر گروہ شاید ایک اشرافیہ کا طبقہ پیدا کر لیتا۔ اگر ایک اشرافیہ کا طبقہ دوسرے کو 10 بلین کی پیشکش کرتا جبکہ خود 90 بلین رکھ لیتا، دوسرے گروہ کے سرکردہ افراد شاید اس غیر منصفانہ پیشکش کو تسلیم کر لیتے، اس 10 بلین میں سے زیادہ تر رقم اپنے سوئس اکاؤنٹ میں خرد برد کر لیتے اور اپنے ماتحت عوام میں سزا و جزا کی مختلف ترکیبوں سے بغاوت کو دباتے۔ ممکن ہے کہ رہنما باغیوں کو فوری سزا کا اعلان کرتے، جبکہ حیات بعد از موت میں کمزور صابروں کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والے انعامات کا اعلان کرتے۔ قدیم مصر اور 18ویں صدی کے پروشیا میں یہی تو ہوا تھا، اور اب بھی دنیا کے مختلف ممالک میں معاملات ایسے ہی طے پائے تھے۔ یہ دھمکیاں اور وعدے اکثر مستحکم انسانی طبقے اور بڑے پیمانے پر تعاون کے نظام مرتب کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ جب تک لوگ انہیں انسانی خواہشات کے بجائے فطرت کے لازمی قوانین یا خدائی احکامات سمجھتے رہیں گے، بڑے پیمانے کے تمام انسانی تعاون بالآخر فرضی وعدوں کے بارے میں ہمارے ایمان پر قائم ہے۔ یہ قواعد کے وہ سلسلے ہیں جو ہمارے خیال میں موجود ہونے کے باوجود اتنے ہی حقیقی اور ناقابل تنسیق سمجھے جاتے ہیں، جیسے کشش ثقل۔ اگر آپ آسمانی خدا کی راہ میں 10 بیل قربان کر دیں تو بارش ہو جائے گی، اگر آپ والدین کی تعظیم کریں تو جنت میں جائیں گے، اور اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جب تک تمام سیپین جو کسی بھی علاقے میں مقیم ہوں ایک ہی کہانی پر یقین رکھتے ہوں، ایک ہی قسم کے قوانین کی پابندی کرتے ہوں، تو بڑے پیمانے پر تعاون کا نظام بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ سیپین اکثر بصری علامتیں مثلاً داڑھی، کلاہ یا بزنس سوٹ یہ بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں: تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، میں بھی اسی کہانی پر یقین رکھتا ہوں جس پر تم یقین رکھتے ہو۔ ہمارے چمپینزی آزاد نہ ایسی کہانیاں تراش سکتے ہیں اور نہ پھیلا سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اشتراک نہیں کر سکتے۔